ٹیپو صاحب آپ نے باقی دونوں کی گفتگو سنی، بٹ آبویسلی سر کیونکہ آپ تو بہت گہری نظر رکھتے ہیں آن دا کاؤنٹر ٹیررزم ایسپیکٹ، سر بلوچستان میں پچھلے دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ جیسے بہت کیپیسٹی بڑھ گئی ہے بی ایل اے کی یا جو کلعدم باقی تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی کر رہی ہیں، ان کی اب میرے خیال میں افیکٹونیس، اب آئی ڈونٹ نو what other word to use، تو اب تو ٹی ٹی پی سے زیادہ یہ لوگ خطرناک لگ رہے ہیں، اور ریاست نے کچھ اس کو سمجھا بھی ہے کہ یہ ان کی اتنی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، ہم کیا کریں؟ ریاست کی جو سوچ ہے تو وہ میں یعنی وہ جو یہاں پہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی، وہ جب گئے تھے تو ان کی یہ سوچ ہے، یعنی جس آپ نے کہا کہ وہ کیسے اس کو دیکھ رہی ہے ریاست کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو یہ جو کل کا واقعہ ہے یہ کڑی ہے، فیوچر میں مزید بھی وہ واقعات ہوں گے کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں رسپانس کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایک یہاں پہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں پاکستانی طالبان کر رہے ہیں یا جو بلوچستان میں جو بلوچ آرمڈ سیپریٹسٹ کر رہے ہیں، تو یہ پیریفری کے ایشوز ہیں۔ یہ جو مین لینڈ پاکستان جو انہوں نے یہاں پہ خود ڈیوائز کیا ہے کہ ان پہ امپیکٹ آ نہیں رہا، اور یہاں پہ ہم باقی جو معاملات ہیں جو پولیٹیکل چیزیں ہیں یہاں پہ اور یہ اکانومی، ان کو پہلے فکس کریں گے، اس کے بعد پھر ان کی طرف جائیں گے۔ اور یہ والی جو سوچ ہے، انہوں نے اتنی سپیس وہاں پہ دی ہوئی ہے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں کہ انہوں نے خود کو اسٹرینتھن بھی کیا۔ آپ ان کا بلڈ اپ دیکھ لیں تو ٹی ٹی پی کو تو ہم اکثر آپ ہی کی شو میں اس پہ بات کرتے ہیں، تو وہ تو آپ کو ساؤتھ کے پی میں، خیبر پختونخوا کی کچھ اور علاقوں میں وہ کافی ویزیبل ہے، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ آج بھی یعنی بہت بڑا حملہ ہوا تھا، 10 کے قریب جو خودکش حملہ آور تھے، جنڈولا کا علاقہ ہے جو بالکل گیٹ وے ہے ساؤتھ وزیرستان کا، وہاں پہ ایف سی فورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، لیکن کافی ٹائملی اور افیکٹو رسپانس تھا سیکورٹی فورسز کی جانب سے، اور سب کو نیوٹرلائز کیا گیا قلعے سے باہر۔ لیکن آپ صرف کیپیسٹی دیکھ لیں کہ ایک ہفتہ پہلے بنوں میں حملہ ہوتا ہے، اس میں 16 کے قریب سوسائڈ بمبرز، یہ جو بی ایل اے کی طرف سے ہوا ہے تو اس کی جو تعداد آ رہی ہے کہ 35 کے قریب ہیں، اور یہ جو آج کا حملہ ہوا ہے 10 کے قریب، یعنی پاکستانی جو ریاست ہے یہ پورے یعنی وہ ایک جنگ کی حالت میں ہے، بالکل 2 صوبوں میں یعنی۔ اور یہاں پہ جو ہماری وہ ہے کہ جس کیجول طریقے سے، نان سیریس طریقے سے ہم اس کو لے رہے ہیں، صرف آپ پولیٹیشین کو تو ہم اکثر بلیم کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا آپ رسپانس دیکھ لیں، یعنی ان کا کہاں پہ ہمیں افیکٹو رسپانس نظر آیا۔ چلے آپ کے پی اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں بزی ہیں، پولیٹیکل جو مینجمنٹ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی پوری ایک یعنی سیکیورٹی ایک الگ سے اسٹیبلشمنٹ ہے اور مطلب کہ سیکیورٹی لیئرز ہیں ڈیفرنٹ، کے پی میں، بلوچستان میں، ان کو بھی آپ نے پولیٹیکل مینجمنٹ پہ لگایا، ان کا کام سیکیورٹی کو سنبھالنا۔ تو میرے خیال میں کہ یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ جب تک رہے گا تو یہ جو حالات ہیں یہ بلوچستان کے بھی ایسے ہی رہیں گے، بلکہ مزید خراب ہوں گے، اور کے پی میں بھی۔ سینیٹر صاحب، سر آبویسلی جیسے آپ نے اور عامر صاحب نے ابھی بات بھی کی کہ اس مسئلے کا حل تو ڈھونڈنا پڑے گا، اور عامر صاحب نے کہا کہ گفتگو ہی کرنی پڑے گی، دنیا میں کہیں کوئی انسرجنسی ایسی نہیں ہے جو گفتگو کے بغیر، مذاکرات کے بغیر ختم ہو۔ تو سر کوئی اس کے آپ کے خیال میں، آپ کے دماغ میں کوئی اس کے کانٹورز ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ گزشتہ روز بھی میں آپ کو سن رہی تھی ایک ٹاک شو میں جس میں آپ نے شاید سوال اٹھایا اس حوالے سے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے بلوچستان کی، اس سے تو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو سر پھر اف ناٹ دیٹ تو پھر کیسے ہوگی، کس طرح شروع ہوگی، کون شروع کرے گا؟ کچھ روشنی ڈالیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے جو میں نے کل بات کی تھی کہ جو موجودہ حکومت بلوچستان ہے یہ اس لیے کہ یہ پارٹی ہیں اس پورے کانفلکٹ میں، یہ بینیفیشری ہیں اس کانفلکٹ کے، جہاں پر سیاسی جماعتوں کو جو ہے پس پشت ڈال دیا گیا ہے، انجینئر قسم کے الیکشن ہوئے ہیں، تو یہ جو آپ کے سامنے جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہیں ان کے اندر نہ تو لیجیٹیمیسی ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ انٹینشن ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب نہیں ہیں تو یہ بلوچستان کے مسئلے پہ یہ پیش رفت کر ہی نہیں سکتے۔ بات رہ جاتی ہے کہ جو کس طریقے سے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح عامر صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی بات کی کہ ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ سی مثال دے دوں، دیکھیں جب کانفلکٹ تنازعات جب چھوٹے نچلی سطح پہ تھے، کمزور تھا بلوچستان کا یہ تنازع، کمزور نہیں تھا، اس میں یہ شدت اس لیول کی نہیں تھی۔ ہم نے بلوچستان کمیٹی کا میں حصہ تھا، ہم نے وہ سارے ایشوز بلوچستان کے فریم کیے جو میں نے پہلے آپ کو بتائے، وہ سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، ترقیاتی، ثقافتی، جغرافیائی ساری چیزیں، وہ وسائل کے حوالے سے وہ اس وقت ہم نے فریم کیے، اس کے اوپر ریکمنڈیشنز بھی بنی، بٹ انفارچونیٹلی اس کو ویٹو کر دیا گیا اور نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اب یہ 20-25 سال میں تو کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں اتنا ڈیلی بیسس پہ یہ
وائلنس کے انسیڈنٹس کو اتنا ریکارڈ بھی نہیں کرتا, نہیں دیکھتا. آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیپیسٹی کتنی بڑی ہے, لیکن یہ کہ بلوچستان کے نوجوانوں میں اتنی نفرت بڑی ہے اور ہر گھر اس سے متاثر ہوا ہے, تو ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے بلوچستان کی اس تحریک کے لیے, اس انسرجنسی کے لیے. تو جب اس لیول پہ, اس نیچ پہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں, تو پھر میرے خیال ریاست کو پھر بھی طاقت کے استعمال کرنے کی بجائے ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کانفلکٹ ریزولوشن کے ماڈل کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. ابھی ریسنٹلی چائنا نے جو ہے میانمار میں جو وہاں پر آرم گروپس تھے, جو وہاں پر ایک بہت بڑا کافی عرصے سے ان کے درمیان اسٹرگل چل رہا تھا, تو وہاں پر چائنا نے میڈیٹ کیا, کیونکہ چائنا کے وہاں پہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, انہوں نے میڈیٹ کروایا, ان کے درمیان سیز فائر کروا دیا. ایک اور ماڈل ابھی مثال میں سیز فائر کی آپ کو دوں, عبداللہ اوجلان جو اس وقت تقریباً کوئی 25-30 سال سے جو ہیں ترکی میں قید ہیں, ان کے حوالے سے وہاں پر پی کے نے سیز فائر کیا, ابھی تک ڈسارمنٹ نہیں کی ہے, لیکن وہ کیسے ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ترکی میں جب انتخابات ہوئے تھے وہ ریگڈ نہیں ہوئے تھے, وہاں پر الیکشن جو ہیں وہ جعلی نہیں ہوئے تھے. وہاں 54 کے قریب پرو کردش, یہ جس طرح ہم بلوچ کانفرنس جماعتوں کے رہنما, اس طرح کے لوگ اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے. اس پارلیمنٹ کے لوگوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا اردگان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کو آگے بڑھایا کہ ہم نے اس جنگ کو, اس تنازع کو ختم کرنا ہے, کم کرنا ہے. جو ترکی کے سیکیورٹی کنسرن ہے وہ ختم کرنے ہیں, جو کردوں کے تحفظات ہیں. تو دیکھیں اس میں جو رول پلے کرتا ہے وہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ, سینسیبل پولیٹیکل ایلیٹ کرتی ہے, لیجٹیمیٹ پولیٹیکل ایلیٹ کرتی ہے. تو وہاں پر جب ترکی میں یہ کیا تو ماڈل ہمارے پاس بہت ہیں, لیکن اسلام آباد کی نیت نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے کہ خدا نہ خواستہ میں خود 30 سالوں سے میں اس کانفلکٹ کے مختلف فیزز کا خود وکٹم بھی رہا ہوں, اس کے حصے بھی رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اپروچ جو کل پرسوں کی باتیں میں سن رہا ہوں, یہ مجھے بلوچستان میں بہت بڑے خون خرابے کی طرف, اور عامر بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ انسرجنسیز کو آپ کبھی بھی آپریشنز کے ذریعے سے, طاقت کے ذریعے سے دبا نہیں سکتے, کیونکہ ان میں پولیٹیکل ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں. تو آپ کو اس کا کسی سولوشن, وہ پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنی پڑے گی, ڈائلاگ کرنا پڑے گا, نیشنل ڈیبیٹ کرنا پڑے گا. میڈیشن کے لیے آپ کو 1-2 ذمہ دار شاید ملکوں کی بھی ضرورت پڑ رہے لے آئیں, لیکن اس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات جی